یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب احباب کو ماہ اقدس ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالی اس ماہ انور کو ہم سب کے لیے اور پوری مسلم امہ کے لیے خیر اور سلامتی کا سبب فرمائے۔ میلاد شریف جو عنوان ہے، اس کے لیے قرآن حکیم کو پڑھا جائے تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بھیجنے کو اور حضور کے تشریف لانے کو قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ جب بھیجنے کی بات آتی ہے تو دیکھیں قرآن پاک کا مزاج، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً ومبشراً ونذیرا، شاہد حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اور حضور کی صفت بیان کی کہ آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اس کے اذن سے، وسراجا منیرا، سراج سورج کو بھی کہتے ہیں اور سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں، اور منیرا یہ جو میں نے ابھی اسم پڑھا ہے ذرا آپ بھی پڑھ کے دیکھیں، منیرا۔ منیرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نور اور ایک ہوتا ہے منیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بھی فرمایا، وہ آیت ہم آگے پڑھیں گے، یہاں منیرا فرمایا ہے۔ آسان سے لفظوں میں کہوں تو نورا سے بھی تگڑا ہوتا ہے منیرا، کیونکہ جو نور ہوتا ہے وہ خود روشن ہوتا ہے، اور منیرا اس کو کہتے ہیں جو آپ بھی روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے، اسے منیرا کہتے ہیں۔ یہی بات دیکھ کر امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب اسے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہی قرآن و حدیث ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اچھا پیچھے تک تو تھا وما ارسلناک انا ارسلناک، اب الفاظ بدلنے ہیں لیکن بات محبوب کے آنے کی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، قد جاءکم تمہارے پاس آ گیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، آیا کون؟ نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ اچھا جی توجہ رکھنی ہے، فرنٹ سیٹاں والے ہو نا، تہاڈی توجہ ڈبل بن دی ہے، ڈبل پوری توجہ رکھنی ہے۔ تھوڑا سا قرآن پاک سے بھی آشنائی کا ماحول ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ ہونا ہی قرآن پاک سے وابستگی چاہیے۔ میں آج آپ کو میلاد ہی قرآن پاک سے سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ قد جاءکم، اس میں بڑا لطف ہے۔ میں آیا ہوں ڈجکوٹ والوں کے پاس، اور ڈجکوٹ کے اندر بھی محلہ ہے اور محلے میں بھی مسجد ہے نقشبندیہ، ٹھیک ہے؟
میں بڑا سفر کر کے بڑی دوڑ لائی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ. اچھا جی آپ لوگ تھوڑا آگے ہوں، جلدی 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 جلدی، شاباش شاباش شاباش، جلدی جلدی. لو جی، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ تعالی. مولانا امین صاحب اگے ہو جاؤ، جڑے میرے سیکنڈ ضائع ہوندے میں بڑا دکھ ہوندا ہے. فٹافٹ تسی اگے آ جاؤ، اپنا ربط قائم رکھیے پھر آیت پاک کے ساتھ. تسی ڈجکوٹوں آئے تو میں دوڑے واسطے منڈی باؤدین تو دوڑ لا کے آیا ہیں، سمجھائیے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بڑی خوشی والی بات ہے، بڑا شاندار سلسلہ اس مسجد میں ہوا، اور یہ فیصل آباد میں ریت تھی جو ماشاءاللہ آپ نے ڈجکوٹ میں بھی شروع کر دی، بڑی برکت والی بات. لو جی توجہ کریں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں سمندری سے آتا یا کسی دوسرے شہر سے آتا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. جب اللہ فرما رہا قد جاءکم تواڈے کول آ گیا ہے تو اس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کیا مکے والے صرف آتے ہیں؟ اگر مکے والے آتے ہیں تو ساڈا کی بنے گا؟ تو جاءکم نے بتایا کہ میرا محبوب صرف مکے والوں کے پاس نہیں آیا، ساری کائنات کی طرف آیا ہے. اور یہی حضور کے ہر جگہ جلوہ گر ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی آمد محدود ایریے کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری خدائی کے لیے ہے. قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آیا. اچھا جی، آنا اور کسی کی طرف آنا اور کسی کی طرف سے آنا، یہ تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. آسان کر دوں، اہم ترین چیز ایک چیز ہوتی ہے کہ کون آیا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کس کے پاس آیا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے کہ بھیجیا کنے ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ تین عنوان بڑی اہمیت کے متحامل ہیں. ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے گلیوں میں بھکاری بھی آتے ہیں، او جی توڑا گھر واسدہ رہے، جیندے رہو، سلامت رہو، وہ بھی آتے ہیں. لیکن ہمارا دل کرے تو کوئی آٹا ڈال دیا، کوئی چوانی ٹھانی دے دی، لیکن اس کی طرف کوئی اتنی توجہ نہیں کرتا. کسی سجڑ یار بیلی کا فون آ گیا، بھائی میں تیری گلی چاہیا، اب ہم سن کر دروازے پر آ گئے. کیوں؟ وہ بندہ اہم ہے جو آیا ہے. تیسری طرف آ جائیں، حکومت کوئی بھی ہو، اس کا نمائندہ جب آتا ہے نا کہ گیس کی سپلائی کی مہم کا آغاز کرنا ہے، واٹر سپلائی کا کرنا ہے، سولنگ کا کرنا ہے، تو پھر محلے والے کیا کرتے ہیں جی؟ پھولوں کی پتیاں ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہن کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک بھیجیا بادشاہ نے ہے، ایک ساڈے واسطے چنگیائی لی رہا ہے. اب کچھ سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور تم سب کے لیے آیا ہے اور میرا محبوب آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سرکار کی آمد. تو تینوں اعتبار سے، یہ تینوں اعتبار سے دیکھا جائے تو جشن ہمارا حق بنتا ہے. گلیوں کو سجانا ہم پہ لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے. اچھا پھر ایک اور معاشرے کی آسان سی مثال، مشکل تو نہیں ہے. آپ کسی کو بڑے مان کے ساتھ کسی کے پاس بھیجتے ہیں، یار تو میرا نام تے لیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے. اگر ہم وہاں جائیں اور وہ اگلا بندہ رسپانس اچھا دے، ویلکم اچھے طریقے سے کرے، چاہ پانی دا بھی پوچھے تو جس کم گئے ہیں وہ بھی کرے، وہ کہندے بلے بلے بھائی تیری تے بڑی گل ہے. اس بندے واسطے ملن لی تے لوگ لینا چ کھلوتے سی، پر جدوں انہوں دسیا کہ تو بھیجیا ہے، ایک ہو گیا، آپ خوش ہوں گے. لیکن اگر یہ ہو کہ وہ منہ ہی نہ لائے، گل ہی نہ کرے، اور آ کر وہ بندہ بتایا، انہوں نے کہا کوئی حال نہیں، تیرا نام بھی لیا، تیرا کارڈ بھی دیتا، وزٹنگ کارڈ، انہیں کوئی رسپانس نہیں دیتا، تو بھیجنے والے کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ یار خیر ہوگی، ساڈا اس نے لحاظ ہی کوئی نہیں کیتا،
یہ میں نے مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا میری طرف سے آ رہا ہے. یہ من اللہ کا لطف ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. آ بھی نور رہا ہے اور آ بھی تمہارے فائدے کے لیے رہا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے قرآن میں نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کا ذکر ہے. آگے بڑھیے. پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہوا کل خدائی سے. مالک نے فرمایا، یہ چوتھی آیت پڑھنے لگا ہوں، یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، من ربکم. اس آیت میں تھا من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہاں ہے من ربکم. اب من ربکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. لطف کانوں کی راہ دل تک آئے تو بولیے گا، وگرنہ تکلف کی ضرورت نہیں. من ربکم، او دنیا جہاں کے لوگوں، تمہارے پاس تشریف لے آیا تواڈے پالن والے دی طرفوں. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہے جی؟ پالنے والا. من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا جہاں کے لوگوں، تمہارے پاس برہان آ گیا. برہان آیا بھی تمہارے پالنے والے کی طرف سے ہے. اب یہاں لفظ ذکر ہوا برہان. کیا لفظ ہے جی؟ برہان کا ایک معنی ہوتا ہے دلیل. برہان کا معنی ہوتا ہے، اور دلیل دی جاتی ہے دعوے پر. اللہ اکبر کبیرہ. مثلا آپ میں سے کوئی بندہ کہے جی دن چڑھ گیا ہے، دن ہے. سامنے والے پوچھے جی دلیل دو کہ دن ہے. آپ کہیں گے سورج ہے. سورج چڑھتا ہی ظاہری دن کو ہوتا ہے. تو دعویٰ کیا تھا کہ دن ہے، اور دلیل کیا ہے کہ سورج ہے. اب اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل کہا. حضور دلیل ہیں تو دعویٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور دلیل ہیں تو دعویٰ کیا ہے؟ اب سنیے وہ دعویٰ کیا ہے. علماء فرماتے ہیں دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد حقیقی ہے، وہ ایک ہے. یہ ہے دعویٰ الہی. یہ دنیا اگر دلیل ڈھونڈنے لگے تو نظر نہیں آتا. کہا دلیل ہے محمد رسول اللہ. تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ چار یاروں کی نسبت سے چار آیتیں ہو گئیں. ہو گئیں. اب پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچویں بھی سن لیجئے اور بات پوری ہو جائے. بات کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُم. پانچویں آیت میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ جو سارے انتظام جب سے ہم نے ہوئے سنبھالا ہے، میلاد کی خوشی پر ہم نے لمحہ بھر بھی کو کاوش کی ہے، تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. مالک فرماتا ہے لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور ترجمہ بالکل صحیح ہے پنجابی میں تاکہ آپ کو بولنے میں آسانی رہے گی. لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، منن والے آتے. ایمان والے کا مطلب ماننے والا ہی ہے. اللہ نے احسان کیا کن پر؟ نہیں تو اپنی بولی جو پنجابی ہے تسی میرے واسطے اردو چوکھے نہ ہو. وہ علی المؤمنین منن والے آتے. کیا احسان کر دیا؟ فرما اذ بعث فیہم رسولا. اب یہاں بعثا کا لفظ ہے، ارسلناکا جاءکم کے بعد یہ بعثت کی بات ہو رہی ہے. اذ بعث فیہم رسولا،
تحقیق اللہ کریم نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا پیارا رسول بھیج دیا. سبحان اللہ الکریم. یہ 5ویں آیت ہے. لیکن آپ کو ابھی بھی میں قرآن پاک کی دہلیز تک رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ایک دفعہ ماشاءاللہ سارے چہرے میرے دیکھے بالے ہیں, وہ نواں بندہ تو میں نہیں دیکھتا پیا. ہمارے مزاج سے بھی آپ واقف ہیں. ویسے صبح صبح کا ٹائم ہے, اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے, کچھ سمجھ آ رہی ہے. سنیے, ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یا ایھا الناس میں سارے انسان آتے ہیں. جب محبوب کے بھیجنے کا ذکر ہوا تو یا ایھا الناس, اور جب احسان ظاہر فرمانے کی بات ہوئی تو علی المؤمنین. بندے مخصوص ہو گئے. بندے بولیں تو ذرا, بندے مخصوص ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسجد کے اندر مالائیں لائی گئیں. یہ مطلب مثال سوکھی ہو نا تو مسئلہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. شاپر بڑا مالاؤں سے بھرا ہوا آ گیا. ابھی 2 تو میرے ہاتھ میں ہیں. اچھا, اب مثال کے طور پہ میں بھی بیٹھا, آپ بھی بیٹھے, تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی پتہ نہیں میرے گلے چ پانی ہے, میرے گلے چ پانی ہے. لیکن سارے بیٹھے رہے, کسی کے گلے میں نہیں. مہمان آیا کوئی تو یہ پیر صاحب اٹھے, انہوں نے گلے میں ڈال دی. انہوں نے کہا پتہ چلا یہ مخصوص بندوں کے لیے تھی, ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا, ایسا حضور کی تشریف فرمائی کا جب ذکر ہوا تو سارے انسانوں کو کہا تواڈے سارے لایا ہے. آنے کی بات ہوئی تو فرمایا سارے والا آیا ہے. اور جب احسان کی بات ہوئی تو کہا علی المؤمنین. احسان منن والے تھے. الہی جب حبیب آیا سب کی طرف ہے تو پھر اذ بعث لقد من اللہ علی المؤمنین, علی المؤمنین کی جگہ علی الناس کیوں نہیں آیا؟ کہ تحقیق اللہ نے الناس سارے لوگوں پر احسان کیا, یہ کیوں نہ فرمایا؟ علی المؤمنین کیوں فرمایا؟ یہ لفظ کیوں معاذ اللہ بطور اعتراض نہیں, یہاں تو سوال قائم کیا جا رہا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے. آئے تو سب کی طرف پر احسان مومنوں پر. تو ہمیں عارفین نے جواب دیا, انہوں کو پائی گل سدھی سدھی ہے, احسان جتان دا مزہ اوتھے ہی آندا ہے جتھے کوئی احسان مننے بھی. بے شک بے شک بے شک. ابو جہل رہ گیا چدرا میں, نہیں منیا. حضرت بلال غلام تھے, مارا کھا دیاں, انہاں کا مننا ہی مننا ہے. جاؤ دوڑ کو جڑا زور لگتا ہے لا لو, میرے کو حضور والا کلمہ نہیں چھڑا سکتے. تو اس لیے آمد حضور کی سب کی طرف ہے, پر فرما اسی احسان منن والے تے کیتا ہے جن نے ساڈے احسان نو من بھی لیا تے سر بھی نیواں کر لیا ہے. کو بات کی سمجھ آئی جناب؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دینا, کچھ سمجھ آ گئی؟ اب احسان جب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ انعام جب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی ہم قرآن سے لیں گے. کہاں سے لیں گے؟ قرآن پاک سے. اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تفسیری مفہومی اور آسان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت مل جائے تو اس کا چرچا کرو. لو جناب, اب لفظ چرچا پھر اردو کا آ گیا نا, اس لیے آپ نے سبحان اللہ کہنے میں انتظار فرمایا. تو چلو آپ انتانو چرچے دا ترجمہ بھی پنجابی کر دینے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو روڑا پایا کرو, کھپ پایا کرو, لوکاں نو دسیا کرو. آگی گلدی سمجھ. اب رکیے, میں کو بے بنیاد مفہوم پیش نہیں کر رہا, للہ الحمد. یہ ہمارے نوجوان اکثر بیٹھے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ فجر کے بعد بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, تو تہاڈا حق بھی یہی بنتا ہے. تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ میں قرآن پاک سے باہر نہ جاؤں.
تاکہ آپ کو مزید پختگی تو یہ ملے کہ آپ ایویں رولے چ نہیں پھر دے، کوئی گل ہے ساڈے کول، ٹھیک ہے؟ سماعت کریں، حدیث سنیے گا۔ یہ جو میں نے کہا نا کھپ پاؤ رولا پاؤ، سمجھانے کے لیے لفظ بولے ہیں، حدیث سنانے لگا ہوں، حوالہ میں نہیں دوں گا، حوالے کے لیے ادھر جمعے پہ آئیے گا پھر آپ کو دیں گے، باقی آیتیں تو آپ کو پڑھی ہیں، وہ پوچھ لیجئے گا حافظان صاحبان سے کہ کتنے کتنے لکھی ہوئی ہے، حدیث واسطے کدی سفر کرو نا تھوڑا جیا، کیا خیال ہے؟ لیکن حدیث مستند ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، سماعت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اللہ جل شانہ جب اپنے بندے کے وجود پر، بندے کے جسم پر اپنی ہی دی ہوئی نعمت کا اظہار دیکھتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا آسان کرنا پڑے گا، اظہار دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ حلال ذریعے سے، حلال آمدن سے مال پاس موجود ہے تو پھر ٹاکیاں والے کپڑے نہیں پانے چاہیے، ٹاکیاں والے کپڑے، وجہ انہوں نے کہا جی درویشاں تے پائے نا، انہوں نے کہا تسی بھی بازاروں اٹھو نا، درویشی والے پاسے جاؤ، جب عام دنیا میں پھر رہے ہو تو پھر اچھا لباس پہنو۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے کئیوں کا دل چاہتا ہے کہ کپڑے بھی چنگے پائیے، جتی بھی چنگی پائیے۔ سوال کا مطلب یہ تھا حضور کتے اے تکبر سے نہیں آ جاندہ چنگے کپڑے پانا، چنگی جتی پانا؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ تکبر کی نیت نہ ہو، یہ نیت ہو میرے مالک نے دیا میں نے پہن لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر یہ سمجھ گئے تو اب اس حدیث کو ہم پورا کرتے ہیں، متوجہ رہیے گا پورے۔ جب بندے کے وجود پر اللہ اپنی دی ہوئی نعمت دیکھتا ہے، آدھی سطر میں اب بھی روک رہا ہوں تاکہ اگر کسی کی زیرو اشاریہ زیرو بھی توجہ دائیں بائیں ہے تو وہ حدیث کے مفہوم کی طرف ہو جائے۔ جب اللہ کریم اپنے بندے کے وجود پر اپنی دی ہوئی نعمت کا اظہار دیکھتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بندے نے حلال ذریعے دے نال کپڑے چنگے پائے، مالک دیکھ رہا ہے، مالک خوش ہے۔ یارو اپنے تن پر اچھے کپڑے پہنے کہ رب نے نعمت دی ہے، میں نے کپڑے پہن لیے، رب وہ نعمت دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جب اس کے حبیب کے آنے پر بندہ گلیاں بازار سجاتا ہے تو کیا خیال ہے مالک ناراض ہوگا؟ اس نے تو آپ ہر شے سجائی ہے۔ یہ جتنے پھول ہیں اور آپ نے بڑی محبت کی، اتنے سارے پھول مجھے محبتاً دیے، یہ جتنے بھی رنگوں کے پھول ہیں یہ کس کے لیے بنے ہیں؟ لولا کلما خلقت الدنیا، محبوب تمہیں نہ بناتے دنیا نہ بناتے۔ یہ ساری ڈیکوریشنیں، خوبصورتیاں، یہ رنگو نور، یہ جھرنے، یہ جھلمل، یہ ستارے، یہ سورج، یہ زمین، یہ چاند، یہ صحرا، یہ پربت، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، کائنات کا حسن صرف اور صرف اس کے محبوب کے لیے ہے، صرف اس کے محبوب کے لیے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا بندے نے اچھے کپڑے پہنے تو رب خوش ہے، اسی حلال کمائی سے ایک جھنڈا لگا دیا، اسی حلال کمائی سے لائٹیں لگا دیں، کس لیے؟ انہوں نے کہا جناب پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، ایویں انی بجلی ضائع ہوندی ہے۔ ازیا کا سورج جڑا نا، سورج
وہ سارا دن روشنی دیتا ہے پر چمگادڑ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں. کیا کہیں آپ سے بھائی؟ ہے کوئی فائدہ؟ مولانا روم کہتے ہیں چمگادڑ غار میں گھس کر یا چھوٹی سی بل میں گھس کر اندھیرے میں وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں سورج لکو دیتا ہے، روشنی ختم ہوگی، انہوں اے نہیں پتا کہ سورج کسے دے لکایا نہیں لک دے ہوں دے، اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ روشنی ہر وقت ہے. دیکھیں ابھی پو پھٹ گئی، چاند تھوڑی دیر پہلے چاندنی دے چکا، تارے جھلملا چکے، اب سورج جو ہے وہ آیا چاہتا ہے. کس کے لیے ہے؟ اس کے محبوب کے لیے ہے، اس کے محبوب کے لیے ہے. تو وہ اما بنعمت ربک فحدث، نعمت ملے تو چرچا کرو، نعمت ملے تو چرچا. قرآن نے بتا دیا. آگے بڑھیے. پھر مالک ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر ادا کرو، نا شکرے نہ بنو. شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، بولے 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 بولے، شکر ادا کرو، نا شکرے نہ بنو. مالک فرماتا ہے. اب آپ بتائیے شکر مصیبت پر ہوتا ہے کہ نعمت پر؟ تو مالک نے نعمت پر شکر کا حکم دے دیا. نعمت پر کس چیز کا؟ اور اس کا حبیب صرف نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی جان ہے، نعمتوں کی جان ہے. قرآن پاک سے یہ احکامات اگر سن لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ محفوظ کر لیں گے، تو آئیے ذمہ داری کے ساتھ ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں جس کو امام جلیل محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا. سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ نقیہ تقیہ زکیہ سرکار سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت شریف کے وقت آسمان سے جھنڈے آئے، ایک میرے مکان برکت نشان پہ لگ گیا، ایک کعبہ کی چھت پر، اور ایک قبلہ اول وہ فلسطین والی مسجد وہاں پر لگ گیا. یہ مشاہدہ میرے کریم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھا بھی آستانہ پاک میں بیٹھ کر. سچ بتائیے یہ جو چیز ہے کہ مکہ میں بیٹھ کر فلسطین دیکھ لیں، بلکہ اسے آگے بڑھیں دلائل النبوہ بہقی کی ہو یا ابو نعیم اصفہانی کی ہو یا دیگر ائمہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے روایات کو لکھا. مخدومہ کریمہ فرماتی خرج منی نور، حضور کی ولادت کو کتنے حسین جملوں میں بیان کیا. خرج منی نور، میرے بطن انور سے نور ظاہر ہوا، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے بازار اور محل اور بازاروں میں پھرتی سواریاں، سواریوں پہ لدی بوریاں دیکھیں. اب ذرا انگلیوں پہ گنیے. والدہ مخدومہ سلام اللہ علیہ اپنے آستانہ پاک پر ہیں، چار دیواری میں ہیں. مکان کی چھت پہ جھنڈا دیکھا، فاصلہ ہے کعبے کا، اس کی چھت پہ جھنڈا دیکھا. پھر فلسطین کا اور فاصلہ ہے، مسجد اقصیٰ کی چھت پہ جھنڈا لگتا دیکھا. پھر ملک شام دیکھا. یہ کیسے دیکھ لیا؟ کہا ان کی کرامت تھی. یہ کرامت ہی تو ان کے ایمان کی دلیل ہے. بولیں گے تھوڑا سا؟ یہ کرامت ہی ان کے مومنہ ہونے کی دلیل ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری رحمت نے اس نام نامی اس میں گرامی آمنہ کے 3 معنی بیان کیے. آمنہ کا معنی امن والی، آمنہ کا معنی امانت والی، اور آمنہ کا معنی ہے ایمان والی. تو جن کا نام نامی اس میں گرامی ہی دلیل ہے ایمان کی، پیچھے کہہ رہ گیا. اب اس سے معلوم ہوا کہ جھنڈوں کا انتظام سرکاری تھا اور لگانے والے بھی جبریل امین تھے.
بڑی پرانی بات ہے، جب میں یہ روایت بیان کرتا تھا تو گائے گائے کہتا تھا آج مجھے پھر اپنے پرانے جملے یاد آ رہے ہیں اور آپ کو سنا رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ کسی اور فرشتے کو کیوں نہ کھڑا کیا کہ تم جھنڈے لگاؤ۔ اچھا جبریل پاک نے ہی لگائے ہیں، اس پر میں آپ کو شعر سناؤں استاد زمن کا۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ کسی اور کیٹیگری کے فرشتے سے کیوں نہ لگوایا؟ سارے فرشتوں کا سردار ہے، سارے فرشتوں کے سردار سے لگوایا۔ تو سمجھ میں یہ آ گیا کہ جے بندے کول کوئی چدرا شدرا آ جائے، کوئی 4 پیسے ود آ جان، او دے ماتحت ملازم کام کرن لگ جان تے او چنڈے لان نو کتے کمیاں والا کام نہ سمجھے، فرمایا اے سرداراں والا کام ہے۔ آپ چاواں نال لاوے کہ حضور آ گئے، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی۔ اس سے اگلی روایت سماعت کیجئے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا اور روایت فرمایا سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اچھا جی، لفظ شفا ہوتا ہے، بعض لوگ شفا پڑھتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے۔ شفا یعنی شین پہ زبر پڑی جائے تو اس کا مطلب ہوتا گڑا۔ یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے شفا دے دے، اس کا مطلب مجھے گڑا دے دے، گڑے میں پھینک دے۔ تو شین کے نیچے زیر ہے، لفظ پڑھنا چاہیے شفا۔ کہہ لیجئے غلطی ٹھیک ہو جائے، بری گل نہیں ہے۔ تو لفظ شفا ہے، شفا نہیں ہے، یہ ملحوظ رہے۔ اچھا، تو ان بی بی پاک کا نام ہے شفا۔ فرماتی ہیں کہ ولادت شریف کے وقت میں آستانہ عالیہ پر حاضر تھی، میں نے دیکھا کہ ولادت شریف کے وقت نا آسمان کے تارے جھک کر سرکار کے گھر کے قریب آ گئے۔ جلدی سمجھ آئی؟ تارے جھک کر آئے۔ یہ جو گلدستہ بنا یہ اپنے آپ نہیں بنا، بنانے والوں نے بنایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کہتے تھے پتا بھی اپنی مرضی نہ نہیں ٹوٹ سکتا، اللہ کی مرضی سے ٹوٹتا ہے۔ اننے سارے تارے اپنے آپ تے نہ آئے، اللہ کی مرضی سے آئے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، بہت زیادہ تو نہیں تھکے؟ اے بھی من دس دے جی موقع نہیں گیا جی ٹائم کے ٹائم توڑنا لمبی کھیڑی بنا بیٹھی ہے جناب، ماشاءاللہ۔ اچھا اب ذرا سنیں، قرآن اور حدیث پہ غور کیجئے، اور بھی اس کے مقاصد ہیں لیکن 4 بڑی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں روایات و آثار اور قرآن کی تعلیم سے تاروں کے بارے میں۔ نمبر 1، تارے راہ بتاتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ سرکار نے کو 2 4 8 10 نام بیچ میں سے مائنس نہیں کیے، اس لیے کسی کو حق حاصل ہے بھی نہیں ہے۔ ہم جی فلاں صحابی کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے جی؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے فرمایا، پیر صاحب سٹو خوب ہے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے ہیں، گل ختم۔ ہماری جماعت کے لیڈر صاحب نے کہا ہے، ہم نے لیڈر کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ مدینے کے چاند کا پڑھا ہے۔ تو ایویں کسی پیچھے لگ کے بندے نو اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اپنی مرضی کی عقیدت نہیں ہوتی، میں 10 نو مننا ہے، 5 نو نہیں مننا، 6 نو مننا ہے، 10 نو نہیں مننا، یہ کون سی بات ہوئی؟ قرآن بتاتا ہے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اور مت ان لڑائی جھگڑوں کی نظر ہوں، یہ جو آج کل ہمارے دیش میں شروع ہو چکی ہے۔ صحابہ اہل بیت لڑائی کے لیے نہیں، پیار کے لیے ہے۔ صحابہ اہل بیت مناظرے کے لیے نہیں، عشق کے لیے ہے۔ صحابہ اہل بیت ڈانگ سوٹے کے لیے نہیں ہے کہ کشت و خون ہوا جائے، بلکہ صحابہ اہل بیت تعظیم کے لیے ہے اور ادب کے لیے ہے۔ یہ بغیر علم کے شور و شغف اور شور و غل جو اٹھائے جاتے ہیں، یا تو بندہ کسی سے مصدقہ چیز پوچھ لے۔ اللہ نے یہی حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فرماؤ کان کھول کے سنو،
علم والے نو پوچھ لیا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔ گھر بیٹھے کہہ دیا جی میرے بابا جی نے یہ کہا، بابا جی کون ہوتا؟ ہمارا بابا تو بابا فرید ہے۔ بولو تو صحیح نا، میرے پیر صاحب کا، ہمارا پیر تو غوث پاک ہے، جو اس روش پر ہوگا وہی بابا ہے، وہی پیر ہے، بات ختم۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرما میرے اہل بیت و عطرت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو سوار ہوا وہی پار ہوگا، اور جو آکڑ خاں بن گیا غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، برباد ہو جائے گا، منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ ستارے کا دوسرا کام کیا؟ رجوما للشیاطین، یہ قرآن بتاتا ہے ستارے سے شیطان کو مارا جاتا ہے۔ اور ستارے کا ایک کام اور بھی ہے، وقت بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے بابے بیٹھے ہیں، ان سے پچھلے بابے بھی وہ ستارے دیکھ کے وہ کہنے سے اجے تہجد دا ٹائم ہی ہے، فجر دا نہیں ہویا، وہ تاروں کو دیکھ کر وقت۔ اور تاروں کا ایک مقصد اور بھی ہے، وہ قرآن بتاتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ کریم نے آسمان کو سجا دیا، زینت بخشی ستاروں کے چراغوں سے۔ اب حضور کے گھر پر ولادت کی گھڑی، ولادت کی حسین گھڑی 12 ربیع الاول پیر شریف کے دن جو تارے جھکے ہیں، نہ تو وہ کشتی والوں کو بتانے کے لیے اترے، نہ شیطان کو مارنے کے لیے اترے، جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ تو پھر ایک مقصد نظر آتا ہے، وہ ہے زینت، ڈیکوریشن، خوبصورتی، آرائش۔ اللہ جل شانہ نے محبوب کے گھر کی کچی دیواروں پہ تارے سجا دیے، اور تارے سجا کر ہم چراغ جلانے والوں کو راہ فراہم کر دی کہ جھنڈے بھی سرکاری انتظام کے ہیں اور چراغاں بھی سرکاری انتظام کے تحت ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ دو چیزیں ذہن نشین رکھیے، اور میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کر دیے کو میں نے خواب کا قصہ آپ کو نہیں سنایا۔ اب ہم آتے ہیں اختتام کی طرف۔ آئے ہیں تو اب احترام ضروری ہے، آئے ہیں تو اب ماننا ضروری ہے، آئے ہیں تو سر جھکانا ضروری ہے، آئے ہیں تو ویلکم کہنا ضروری ہے، آئے ہیں تو خوش ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے تقاضے ہیں۔ تقاضے کیا ہیں؟ لے کر کیا آئے ہیں؟ ایک ہی چیز ڈسکس کریں گے، لے کر کیا آئے ہیں؟ سید عالم علیہ السلام کی جب ولادت اقدس ہوئی تو حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ میرا امام کہتا ہے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سجدہ کیا ہے سرکار نے پیدا ہوتے ہی، اور یہ سجدہ بتلا رہا تھا کہ لوگوں میں بھی پاک ہوں، پیدا ہوتے ہی سجدہ، بعد از غسل نہیں۔ یہ راز کی بات ہے، میں بھی پاک ہوں، میرا گھر بھی پاک ہے، میری والدہ ماجدہ بھی پاک ہے۔ کائنات کے اندر ایک دن اور ایک رات ایسے ہیں کہ اس دن جیسا دن کوئی نہیں، اور اس رات جیسی کوئی رات کوئی نہیں۔ وہ دن 12 ربیع الاول کا ہے، نہ کہیں آپ سبحان اللہ، میں آپ سبحان اللہ، وہ دن 12 ربیع الاول کا، وہ نہ ہوتا تو کوئی دن بھی نہ ہوتا۔ وہ دن 12ویں شریف کا ہے، اور وہ رات معراج کی ہے۔ اچھا، میلاد سے لے کر معراج تک، میلاد میں آنا ہے، معراج میں جا کر آنا ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں تو سجدہ، اور حضور معراج پر جاتے ہیں تو امت کے لیے جو تحفہ لاتے ہیں وہ بھی 5 وقت کا سجدہ۔ تو اب ضروری کیا ہوا کہ میلاد منایا جائے۔ ایک تو یہ ہے جو آپ منا رہے ہیں، ماشاءاللہ ڈچکوڑ کے گلیاں بازار سج گئے، ہر سال ترقی ہے، اور صرف ڈچکوڑ نہیں پوری دنیا میں ترقی ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ سج گئے، اب اس پہلے سجدے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور نے سجدہ فرمایا ہے، اور حضور کو سجدوں سے پیار ہے۔ اس سجدے کو تحفہ اور خراج یہ پیش کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر میلاد منایا جائے۔
نمبر 2، برتھ ڈے کے موقع پر گفٹ دینے کا رواج ہے. ویسے بھی سرکار فرماتے تہادو تہابو، یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، تحفہ دو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب کے جشن ولادت پر بھی تحفہ پیش کرنا چاہیے، اور تحفے میں جس کو تحفہ دینا ہو اس کی پسند کا اگر خیال کیا جائے تو مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چوائس کے مطابق گفٹ دیا جائے. تو کون سا امتی ہے جس کو حضور کی پسند کا علم نہ ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ حضور کیا چاہتے ہیں اور حضور نے کس بات سے روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو موٹی گل دے مکھ دی مکان والی گل یہ ہے کہ جو کریم نے فرمایا ہے کرو ہم کریں، اور جس سے روکا ہے اس سے رکیں. یوں حضور کو تحفہ پیش کیا جائے کہ حضور سانو چاہ انہیں چڑھے نے کہ اسی تہاڈی نافرمانی نہیں کردے پے. سود والا سود سے توبہ کرے، رشوت والا رشوت سے توبہ کرے، ملاوٹ والا ملاوٹ سے توبہ کرے، ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ماں باپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لے. حق مارا ہے حق والے کو حق واپس کر دے، شراب والا شراب چھوڑ دے، جوئے والا جوا چھوڑ دے. یہ ساری چیزیں حضور کو پسند نہیں. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر حضور فرماتے ہیں ایک حرام کام سے بچ جا، ساری دنیا کی عبادت کرنے کے برابر ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. تو ناپسند کو چھوڑ کر اور پسند کو اپنا کر میلاد منایا جائے. آخری بات، اور مجھے نہیں پتا یہ کتنی سطروں کی ہوگی، لیکن بات آخری کر رہا ہوں. اور اس آخری بات سے پہلے میں بار دیگر حضرت صاحبزادہ پیر محمد معصوم نقشبندی صاحب کو اور بزم نقشبندیہ کو، نقشبندیہ مسجد اور اس کی انتظامیہ کو، یہ تو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے ہٹ کر بھی کئیوں سے غائبانہ ذکر کیا ہے کہ اتنی پابندی سے 12 محفلیں، یار بڑی کمال والی بات ہے. مطلب تساں ڈجکوٹ والوں نو اوکھے پینڈے تے پایا تے ہے، پر یہ پینڈا دی منزل بڑی سونی ہے. تے اے رات والیاں 2 بجے تک جاگنا تے مڑ کے فجر نہ پڑھنی، یہ نالوں بڑا ہی چنگا ہے کہ محفلاں ہی فجر والیاں شروع کر دے، نالے فجر پڑھی نالے رب دے گھر بیٹھے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ باہر کی چاندنی کا عالم کیا ہوگا، یعنی روشنی کا. یہ فجر کے بعد جب پو پھٹتی ہے نا اور دھیری دھیری، اور آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں وہ وقت اور زیادہ بڑا پسندیدہ ہوتا ہے جب اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے. جنت کے اندر ایسا موسم ہوگا. دوسرا یہ وقت برکت والا ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے. میرے دیکھو ماشاءاللہ ایک چنگے بھلے مطلب اشتہار چھاپو دے رہے جلسے نہیں ہوندے مسیتاں چ، ماؤ کتنی رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، برکت ہے. تو یہ فجروں والا سلسلہ شروع ہو جائے. وہ کئی محفل کران والے آپ نہیں پڑھ دے تو نہ کہ سڑکوں اٹھ نہیں ہوندا. جدو شام نو اٹھاں گے رات نو پھر تانوں سداں گے تو موڑ سویرے سفیر کوئی نہیں اٹھنا. ہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے، سجدوں کی توفیق دے. تو ایک یہ مبارکبادی پیش کر کے وہ آخری چیز کی طرف میں آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں. جب ہم میلاد شریف کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑی ہی بختور بی بی صاحبہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے. موٹی سی بات یہی سامنے آتی ہے، بنیادی بات، کہ وہاں غربت تھی، مفلسی تھی، تنگ دستی تھی، اور غم تھے، دکھ تھے، پریشانیاں تھیں. یعنی آپ پریشانی کا اندازہ کریں کہ حضرت حلیمہ پاک جب مکہ پہنچی ہے نا تو ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، فاقے تھے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھیں فاقے کی وجہ سے، اور بچہ بھی ساری رات روتا رہا. اور جو اونٹنی ان کے ساتھ آئی تھی وہ مریل تھی اور دودھ دینے کی امید اب اس میں باقی نہ تھی. یہ ان کی پوزیشن تھی. سرکار کریم کی آمد کی برکت کیا ہوئی کہ پہلے دن ہی جب انہوں نے حضور کو اٹھایا تو فرماتی ہیں ایسا ہو گیا جیسے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی. اور جب سرکار کو لے کر خیمے میں پہنچی تو وہ جو 2-4 برتن تھے نا وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت حارث سے پوچھا، حضرت حلیمہ پاک کے شوہر کا نام حارث ہے.
حارث ساڈے پانڈیاں چ دودھ کتھوں؟ انہوں نے کہا یہ تو میری سمجھ سے بھی بالا تارے، اے ساڑی مریل اونٹنی ایک کھپ باندھی پئی سی، تو میں خیمے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ٹانگیں کشادہ کی ہوئی اور تھن اس کے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہاں بڑا نفیس جملہ کہا حضرت حارث نے، انہوں نے کہا حلیمہ تو کوئی برکت والا شہزادہ لے آئی ہے، برکت والا شہزادہ، نعرہ رسالت سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو قصہ مختصر یہ کہ سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت شریف سے ایک سبق ملتا ہے کہ دکھیوں کے دکھ دور کیے جائیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پریشان حالوں کی پریشانی میں ان کی ہیلپ کی جائے، یہ حضور کی آمد کا لنگر شریف ہے۔ تو ہم اس طرز پر بھی میلاد منائیں، اس طرز پر بھی میلاد شریف منائیں۔ عزیز رشتہ داروں میں کوئی یتیم بچے ہوں، گلی محلے میں کوئی یتیم بچے ہوں، کسی یتیم بچے کی کفالت اپنے ذمے لے کر سرکار کو تحفہ پیش کر دیا جائے۔ پر جے یتیم دی کفالت کرنی ہے نا، او دا ذمہ داری لینی ہے، تو پھر اپنے بچے تو اس بچے چ فرق نہیں بنتا۔ اے نہیں عید آوے تو ان یتیم نو ان کی کہندے ہوندے ان برگلا رہے نے، تیرے بھرا نے اجے ایک دفعہ ہی سوٹ پایا، تو اج کی ٹے پا لوی، انہوں اپنے نواں لے کے دینا ہے۔ ایکو دفعہ انہیں جتی پائی ہے، اس کی بولنا جے دے پیو دا سایہ سر تے نہ رہ گیا، ٹھیک ہے نا، جے دے سر تے چھت نہ ہوئے، ڈیش دس دی بھائی کہ ٹائم ہو گیا، این جی گال ہی ہے۔ ہاں اچھا یہ بھی طے شدہ ہے، کوئی میرے کو پابندی کوئی نہیں ہوندی وقت دی، توجہ ہے آپ کی؟ فٹافٹ ڈیش پڑھو جی، چھیتی پڑھو، کوئی ایک جانا جلدی کرو، جلدی ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے، رکھیں جی شاباش۔ عرض یہ ہے کہ یتیم کی جب کفالت سر پہ لی جائے تو پھر اس کو نفس عزت کا خیال رکھ کے پیار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے علاقے گلی محلے میں کوئی بیوہ عورت شوہر فوت ہو گیا، کرانے والے کا اس کے سر پہ بل چڑھ گیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو خفیہ طریقے کے ساتھ ایسے نادار گھرانے کی ہیلپ کر دیں کہ لو جی تھوڑا کرانے والے دا جڑا قرضہ ہے نا 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے فار ایگزامپل، تو ہم وہ اتارتے ہیں، یہی تحفہ حضور کو میلاد کا پیش کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے جناب؟ سمجھا رہی ہے؟ جن کے پاس مزدور کام کرتے ہیں، دکانوں پر ورکر کام کرتے ہیں، کسی کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، اور انہوں نے کوئی بیٹی کی شادی پر قرضہ لے لیا کہ تنخواہ چکٹائی جاواں گے، یا گھر میں کوئی مریض تھا اس کی وجہ سے 4-5 تنخواہیں اکٹھی لے لیں کہ کٹوتی کراتے رہیں گے، ہن بیچارہ کٹائی تے جاندا ہے پر وہ نظام نہیں چلتا، تے کتے بہت ہی چڑھ جاتے، بڑی برکت والی گل ہے کہ انہوں ہولی جی بلا کے آکھو حضور دا میلاد آ گیا، میں تیرے تو باقی والا 2000 کوئی نہیں لینا، سارے سبحان اللہ کو میں تو مشورہ ماڑا کوئی نہیں دیتا، سمجھا جی؟ تو لہٰذا یہ ڈیکوریشنیں اور خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ سرکار کی آمد سے جو خیرات بٹی ہے نا، اس برکت کو عام کرنے کا ہم ذریعہ بن جائے، بھرپور طریقے سے کوشش کرے۔ تقریر مکمل ہوئی 8:30 بجے انشاءاللہ تعالی، 8:30 بجے۔ اس دفعہ تو پھر عیدیں 2 ہو گئیں، ایک جمعے کا دن عید، وہ پھر 12ویں شریف عید، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ 8:30 بجے مطلب کہ پرانی غلہ منڈی سے جلوس روانہ ہو جائے گا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، جمعے کا دن ہے، فجر کے وقت ہی غسل جمعہ کی نیت سے غسل کر لیں، کپڑے پہنے، سر کو ڈانپیں، خوشبو لگا کے درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میلاد میں شرکت فرمائیں۔ اور نقشبندیہ والے بھی اسٹیج بناتے ہیں، اور بھی جو اسٹیج بنانے والے حضرات ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب ایک اسٹیج سے جلوس آگے چلے تو وہ بھی ساتھ جایا کریں، تاکہ اینڈ تک جلوس کی رونق شہر والوں کے ساتھ بھرپور رہے، یہ بھی گزارش ہے۔ اچھا، اور پھر تیسری گزارش آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جلوس میلاد کے حوالے سے اور سجاوٹوں کے حوالے سے، گلیوں میں جہاں بھی ڈیکوریشن کرنی ہے
کوشش یہی کرنی چاہیے کسی کا راستہ بلاک نہ ہو. اور یہ جو ڈیکوریشنیں دیکھنے کے لیے عورتوں کے میلے شروع ہو گئے، شریعت میں اس کی اجازت کوئی نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں سے پیچھے آئیں. جڑے میں تانوں اج نسخے دسے نے انہوں اپنانا شروع کرو. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں حضور کی محفل میلاد کا انتظام کریں. انہیں باہر بے پردہ یوں دیکھنے کے لیے ہماری شریعت اجازت دیتی ہوتی تو ہم روکنے والے کون ہیں؟ لہٰذا اس بات کو ملحوظ رکھیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا